بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں علی اکبر حسین۔ آج ہم تینوں وزراء اعظم کے کیس کے حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ ایک سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ان کے بھی بھٹو پھانسی ریفرنس جو کہ سپریم کورٹ میں دائر ہے، زرداری صاحب نے دائر کیا تھا 2011 میں، ان پر ہم آج کا ابلاغ کریں گے۔ تینوں قسم کی سماعت ہوئی ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ پہلے شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف کی العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم نے اپنی دیگر ٹیم اعظم نظیم تارڑ اور امجد پرویز کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے اپیل پر دلائل کا آغاز کیا۔ یاد رہے، احتساب عدالت نے العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید 25 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وزیر اعظم نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل جمع کروا رکھی ہے۔ دوسری جانب عزیزیہ ریفرنس میں قائد مسلم لیگ نواز شریف کو سزا بڑھانے کی نیب اپیل میں پر بھی سماعت آج ہوگی۔ نیب نے اپیل پر موقف اختیار کیا ہے کہ احتساب عدالت کم سزا سنائی دی ہے، اضافہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں اس کیس میں بری کر دیا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران عدالت نے العزیزیہ ریفرنس احتساب عدالت کو بھیجنے کی نیب کی استدعا ایک بار پھر مسترد کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں وکیل امجد پرویز نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے مختلف حصے پڑھ کر سنائے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا، ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی کی متفرق درخواستوں پر انحصار کیا۔ تینوں سی ایم حسن نواز، مریم نواز اور حسین نواز نے جمع کرائی تھی۔ ایک بھی متفرق درخواست ثابت نہیں کی کہ نواز شریف ان اثاثوں کے مالک ہیں، اور ٹرائل کورٹ میں جن متفرق درخواستوں پر انحصار کیا گیا ان کو ریکارڈ کا حصہ میں نہیں بنایا گیا۔ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا۔ حسین نواز کے ٹی وی انٹرویو پر بھی انحصار کیا گیا۔ حسین نواز نے ٹی وی انٹرویو میں کہا جائیداد کا والد سے تعلق نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ یہ جو سی ایم دائر کی گئی تھی ان میں سے کیا ہے؟ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا، سی ایم کو نہیں، اس سے منسلک دستاویز کو ریکارڈ پر رکھا گیا۔ ان سی ایم میں کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت ہی اصول ہے۔ ایک مقدمے کا ثبوت دوسرے مقدمے میں نہیں پڑھا جا سکتا، خصوصی طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ الگ ہو۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ پبلک آفس آرڈر تھے۔ پراسیکیوشن نے آمدن اور اثاثوں کی قیمت بنانا تھی۔ پراسیکیوٹر نے ثابت کرنا تھا کہ جن کے نام اثاثے ہیں وہ زیر کفالت ہیں۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ بے نامی جائیداد بنائی گئی ہے۔ اگر ثبوت نہیں دیا گیا تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ کوئی ایسا کہیں نہیں جس میں ملکیت کا واضح اور منطقی ثبوت نہ ہونے پر ملزم کو سزا دی گئی ہو۔ استغاثہ اس کیس میں ایک بھی ثبوت نہیں لا سکا، بعض ثبوت ملزم پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیے گئے۔ نیب ریفرنس میں تفتیش کے لیے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے بے نامی اثاثوں کی تفتیش کی۔ اثاثہ جات کیس میں بھی تفتیش کی 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ہم جو شواہد اکٹھے کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے نواز شریف پر عائد کی گئی فرض جرم کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، بنیادی طور پر اس کیس میں العزیزیہ اور بل میٹل کے الزامات ہیں۔ العزیزیہ میں پہلے بتائیں کہ کتنے پیسے بھیجے گئے، کیسے بھیجے، کب فیکٹری لگائی، یہ بتائیں کہ العزیزیہ سٹیل مل اور بل میٹل کب بنی تھی، کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ دکھائیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا، نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے الزام کے تحت فرض جرم عائد کی گئی۔ سی ایم اور بینک اور ایف بی آر کے گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرون ملک شواہد کے حصول کے لیے ایم ایل اے لکھے گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، بتائیں کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہے ہیں؟ جائیدادوں کی مالیت
کا تعین کرने سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگی، ریکارڈ پر کوئی ثبوت ہوگا، کوئی گواہ ہوگا۔ آپ بتائیں العزیزیہ کب لگائی گئی، نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نائب پروسیکیوٹر نے کہا ثبوت میں دستاویز انہی کی اپنی ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق نے استفسار کیا کہ کس کے حوالے سے دستاویز ہے؟ آپ نے پچھلی سماعت پر کیا کہا تھا کہ جج سے متعلق تعصب کا معاملہ موجود ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا جج کی برطرفی کے بعد اس فیصلے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ العزیزیہ ریفرنس کا احتساب عدالت کا یہ فیصلہ متعصبانہ ہے۔ جج نے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کی درست نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا شواہد میں جانے سے پہلے ایک کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا۔ آخری سفر آپ نے کہا تھا فیصلہ کالعدم کر کے ٹرائل کورٹ ریمانڈ کیا جائے۔ ہم نے ابھی تک کوئی آرڈر جاری نہیں کیا۔ آپ اس اپیل پر میرٹ پر دلائل دے کر سزا برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا العزیزیہ ریفرنس کو دوبارہ احتساب عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی تھی۔ چیف جسٹس نے وکیل امجد پرویز سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ملک سے متعلق درخواست پر ظاہر سماعت ہوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ نیب کی بات درست ہے، سپریم کورٹ کی ارشد ملک کے اس فیصلے میں آبزرویشن کافی مضبوط ہے۔ درخواست اگر نہ بھی ہوتی تب بھی وہ فیصلے سامنے آتا تو ملحوظ خاطر رکھتے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نیب آپ کو بہت رائے دے رہا ہے، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں لے رہے۔ مکالمہ کرتے ہوئے کہا دلائل میں شواہد بتائیں پھر ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ چلیں پھر آپ میرٹ پر دلائل دیں، ہم میرٹ پر سن لیتے ہیں، اس کیس کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ آپ میرٹ پر دلائل میں کتنا وقت لیں گے؟ نائب پروسیکیوٹر نے کہا ہم اپنے دلائل آدھے پونے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا۔ عدالت نے کہا اپیل سنے گا، یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا اس کے شواہد بھی موجود تھے یا نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے کہا واجد ضیاء نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کن دستاویز کی بنیاد پر کیا وہ بھی دکھا دے۔ فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے العزیزیہ اسٹیٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا، جس کے کچھ دیر کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں مکمل طور پر بری کر دیا گیا۔ سیکورٹی کے سخت ترین اس کیس کے دوران سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں العزیزیہ اسٹیٹمنٹ جس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اس کیس کے اندر آج نواز شریف کو مکمل طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کے اچھے دن کوئی چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ بری ہو چکے، بریت تو مل گئی۔ اس کیس کے اندر العزیزیہ اسٹیٹمنٹ کیس کے اندر نواز شریف کو قائد نون لیگ کو مکمل بریت تو مل گئی۔ اب اگلا سوال بنتا ہے کہ نواز شریف سیاست میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ جو بٹ 62-63 کا جو معاملہ ہے، جو پاناما کا کیس چلا، اقامے پر نااہلی ہوئی، تو یہ تاحیات نااہلی یا 5 سال نااہلی، اس کا فیصلہ جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہیں دیتی ابھی تک کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نواز شریف کی سائیڈ والے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن جو مخالف سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ابھی نواز شریف کا پاناما والا جو کیس ہے وہ ابھی چل رہا ہے، وہ کیس ابھی ختم نہیں ہو، نواز شریف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب یہی وہی بات ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائیڈ پر بیٹھے ہیں۔ نواز والی سائیڈ پر تو آج مٹھائیاں اور پگڑے ڈالے گئے کہ آج نواز شریف کو مکمل طور پر بریت مل گئی، اس کیس میں مل گئی، لیکن جو پاناما والا کیس ہے جب بھی یہ نواز شریف اپنے فارم جمع کرائیں گے اور یہاں اپنی جو نااہلی ہے اس کیس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے، تب اس کیس نواز شریف کا سٹیٹس پتہ چلے گا کہ نواز شریف کس سٹیٹس کے اندر ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ کوئی وکیل ہی اس کے بارے میں اچھی رائے دے سکتے ہیں، لیکن دونوں وکیل اپنی اپنی رائے دیں گے، کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی باقی ہے کہ وہ حتمی جو سٹیٹس ہے نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہوگا مستقبل میں، اس الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا جو انتخابی شیڈول ہے وہ نہیں آ رہا، کہ اب نواز شریف کو مکمل بری کر دیا گیا، اب امید کرتے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول بھی جلدی آ جائے گا۔ اب نواز شریف نومبر 2019 میں باہر گئے تھے، اب 2023 میں آئے 21 اکتوبر کو، اور اب آج 12 دسمبر ہے، تو تقریباً 1.5 مہینے کے اندر نواز شریف کو کافی خوشخبریاں مل گئیں اور بہت زیادہ بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی سیفر کیس کے اندر آج سماعت ہوئی، اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔
عمران خان اور شاہ منقرشی پر آج کے دن بھی فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ سیفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابو حسنہ ذوالقرنین نے کی۔ خصوصی عدالت نے سیفر کی سماعت کل صبح تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت خان صاحب کے سیفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ وکلاء نے صفائی کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستوں عدالت نے نمٹا دی ہیں، جبکہ جج نے کہا ہے جن میں اوپن ٹرائل پر میڈیا کے معاملے پر بات کروں گا۔ آج سماعت کے موقع پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ منقرشی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ ہاور ذوالفقار نقوی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر شاہ منقرشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ واضح 4 دسمبر کو ہونے والی سماعت پر سیفر کیس میں سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ منقرشی پر فرض جرم عائد کرنے کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی شاہ منقرشی کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئی۔ آج اس بار فرض جرم عائد ہونی تھی، وہ جو نہیں ہو سکی، اس کے بعد کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جج کو سے مکالمہ کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ اب ہم پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ جو علماء پہ ظلم کرتے تھے، جو ٹی ایل پی کو موقع دکھاتے تھے، آج ان کا اپنا سٹیٹس یہ رہ چکا ہے کہ آج خان صاحب کا سٹیٹس یہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھنے کی بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ جب بھی ہم اہل خانہ سے ملتے ہیں تو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، تو جج صاحب نے وہ اس وقت ہی تالا کا لاک جو لگا تھا اس کو کھلوا دیا تھا۔ اب یہ سماعت کل تک ملتوی ہے، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی جو ریفرنس ہے، بھٹو پھانسی ریفرنس، جو سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی، 9 رکنی نارجل بیچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں چیف جسٹس صاحب تھے، طارق مسعود صاحب تھے اور سید منصور شاہ اور دیگر بھی جج تھے۔ اس کیس کی جو کاروائی ہے جو براہ راست نشر کی گئی ہے، براہ راست اس کو نشر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کر کے جواب لیا جائے گا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بھٹو فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس بینچ کا سینئر جج جسٹس منصور شاہ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس کیس کی جو نظر ثانی اپیلیں ہیں وہ بھی خرج ہو چکی ہیں، ریویو بھی خرج ہو چکا ہے، اب ہم اس فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ بھٹو پھانسی ریفرنس کے فیصلے کو ہم چھو بھی نہیں سکتے۔ اور چیف جسٹس فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، جو کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لائیو نشر کی گئی۔ اور ٹی پارٹی کے وکیل فروخ ایچ لائق اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا ریفرنس 15 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس فیض عیسیٰ نے کہا صدارتی ریفرنس میں صدر صاحب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سوال کیا کون سا صدر یہ ریفرنس فائل کیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا اسد علی زرداری بطور صدر یہ ریفرنس بھجوایا تھا۔ فیض نے کہا اسد زرداری کے بعد کتنے سے صدر آئے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2 صدر آئے۔ اب یہ جنوری کے دوسرے ہفتے تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوگی تو روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو سنا جائے گا، پھر التوا کسی کو نہیں ملے گا۔ اور جسٹس منصور شاہ کے ریمارکس جیسا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس طرح کا بھی ہے لیکن ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس پر نظر ثانی خارج ہو چکی ہے اور یہ کیس جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس جب شروع ہوگا جنوری کے دوسرے ہفتے میں تو یہ کیس التوا نہیں ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر اس پر سماعت ہوگی، کیونکہ یہ ایک صدارتی ریفرنس ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے یہ کیس عدالت کا امتحان ہے اور ہم امید کرتے ہیں اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ آئے کچھ بھی آ جائے لیکن کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ پیپل پارٹی کو فیور دینے کے لیے یہ کیس اٹھایا گیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پوری قوم کو ہم بتا رہے ہیں کہ الیکشن کا ماحول سجنے والا ہے، اور آج اس ماحول کے اندر جو مقابلہ ہوگا وہ ٹی ایل پی اور نونی کے درمیان ہوگا، اور ٹی ایل پی کو بھی اب ٹارگٹ کیا جائے۔ ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر بھی ٹی ایل پی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ٹی ایل پی ایک پاکستان کی دوسری یا تیسری سیاسی جماعت ہے جس کو بالکل ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ آپ ٹی ایل پی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے طبقے کو نظر انداز اگنور نہیں کر سکتے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، وہ اس پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، وہ اسلام کو لاگو کروانا چاہتے ہیں،
اور ٹی ایل پی نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہوگا. پوری قوم سے یہی درخواست ہے کہ ٹی ایل پی کو ضرور ووٹ دیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حال کے لیے. خدا حافظ.